of the cleansing and then the transfer. So inshallah, as per usual, the majlis will be conducted, and after inshallah beginning with the recitation of the Holy Quran and then a nasheed to be recited, inshallah our honorable teacher will guide us through the rest of the majlis, inshallah. And after the Muraqabah finishes, when it's important for yourselves to take opportunity to mention your experience, anything you want to share in terms of nasiyah, or also any difficulties you have, then this is the time you should take advantage and mention them, inshallah. So I'd like to invite Hafiz Zishan. Sorry, Brother Saif, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. If I could kindly request Brother Ahmad Dabbagh to recite in the nasheed, inshallah. पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मौलाया सल्लि वसल्लिम
دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہے، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہے، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. اور دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو. کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں. کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں. اور یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی، کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی. بن کہے ہی میری لاج رکھ لو، میں سسکتی ہوئی التجا ہوں. دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں، بھول جا
جاتا ہوں اپنی خطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں اور شافعِ مذنبی کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹے ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھرا ہوں اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں جس طرح کہ انگلش میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ مراقبہ روحانی کی مجلس ہے اور اس میں وہی لوگ جو سیکھے ہوئے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور اگر نہیں سیکھا تو باقی بندہ صرف اللہ کی حضوری یعنی اللہ کے بارے میں سوچے اللہ پاک دیکھ رہا ہے دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرے اللہ پاک سن رہا ہے اللہ پاک میرے ساتھ ہے اور اس سے بندہ پھر اللہ پاک کی ہدایت کو طلب کرے تو باقی انہوں نے سیکھا وہ اپنے انتقال کے بعد اپنے ایمان تازہ کریں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ان سے ایمان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے کعبہ شریف میں جائیں گے اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اسی طرح اولیاء اور صلحاء بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ استغفر اللہ الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم يا ربي مجاه نور وجهك الكريم وبذاتك القديمة وبصفاتك الحميدة وبرحمتك الواسعة
وبفضلك العظيم اللهم يا ربي بجاه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم يا رب بجاه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجمع بيننا وبين سيدنا محمد بن عبد الله في الدنيا قبل الآخرة اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بونے. کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات ہے بہارا،
اسی سے سکندر صفاتے ہے بہارا. ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا. پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن میں برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا. ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں چھوڑ کر اب ہوش میں آ بھی. جنوں چھوڑ کر اب ہوش میں آ بھی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یا مولا میرے آقا میں تیرا ہوں، مجھے در پر بلا لینا. میرے آقا میں تیرا ہوں، مجھے در پر بلا لینا. گناہوں کا میں عادی ہوں، کملی میں چھپا لینا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یہ دنیا ساری دشمن میری، یہ
دنیا ساری دشمن میری بھروسہ تیری رحمت پر میں راہی ہوں مدینے کا طیبہ مدفن بنا دینا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد شیطان اور نفس میرے قاتل شیطان اور نفس میرے قاتل اور میں خود اپنا قاتل ہوں میں نالا ہوں گناہوں سے بری عادت چھڑا دینا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد می محبت ہے محمد می محبت ہے محمد ہاں حلاوت ہے محمد می مدینہ ہے محمد دال دل میرا میرے سینے کو آقا کے جلووں سے سجا دینا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد دباغ کی یہ حسرت ہے دباغ کی یہ حسرت ہے تیرے قدموں میں دم نکلے تیری چاہت میری زندگی سنت پر چلا دینا میرے آقا میں تیرا ہوں مجھے در پر بلا لینا گناہوں کا میں عادی ہوں کملی میں چھپا لینا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی
سيدنا محمد مجھے درد محبت دے، مجھے درد محبت دے، مجھے درد محبت دے، خدایا اپنی الفت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں، یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں، تیری خواہش ہو یا رب یا دے دل بھر کی حلاوت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، مجھے درد محبت دے، خدایا محبت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، بہت ویران ہوں یا رب خزاں کا موسم غم ہے، بہت ویران ہوں یا رب خزاں کا موسم غم ہے، بہار یاد یاراں دے، مجھے اپنی ولایت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، مجھے درد محبت دے، خدایا اپنی الفت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے اے مولا، پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے اے مولا، تو اخلاص محبت دے، مجھے نور ہدایت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، مجھے درد محبت دے، خدایا اپنی الفت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کھٹن مولا، بہت تاریک شب ہے اور رستا ہے کھٹن مولا، مجھے تو شوق منزل میں فنائے دل کی نعمت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، مجھے درد محبت دے، خدایا اپنی الفت دے،
شام خلوت دے کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت میں، کروں قربان اپنی چاہتوں کو تیری چاہت میں، بڑی ہی آرزو ہے چاہت دلبر کی چاہت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، مجھے درد محبت دے، خدایا اپنی الفت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے۔ ہر زمانے میں امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتی رہی ہے، ان سے مدد مانگتی رہی ہے، اور آج کے اس دور میں بھی امت کی پکار یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ امت کی پکار، امت کی پکار۔ اے کمبل اوڑھنے والے، کمبل اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، تیری امت بلاتی ہے، تیرے ہی گیت گاتی ہے، تیری امت بلاتی 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 ہے۔ گناہ گاروں خطا کاروں کہ تم ہی آسرا ہو نا، تم دل میں رہتے ہو، تمہیں کو یاد ہے کہنا، تمہیں کو مانتے ہیں ہم، تمہاری یاد آتی ہے، تیری امت بلاتی ہے، تیری امت بلاتی ہے۔ رسول اللہ، حبیب اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، خلیل اللہ، نجی اللہ، صفی اللہ، نبی اللہ، تیرے اوصاف سے روشن سبھی نبیوں کی چھاتی ہے، تیری امت بلاتی ہے، تیری امت بلاتی ہے۔ غریبوں کا سہارا تم، یتیموں کا سہارا تم، ڈوبوں کا کنارہ تم، ہمارا بس گزارا تم، تنفس رکتا جاتا ہے تیری جب یاد آتی ہے، تیری امت بلاتی ہے، تیری امت بلاتی ہے۔ زمانے بھر میں اب اپنا نہ کوئی بھی سہارا ہے، میں آیا در پہ تیرے ہوں، نہ کوئی اب ہمارا ہے، خدا را ہم کو رکھ لیجے، ہماری جان جاتی ہے، تیری امت بلاتی ہے، تیری امت بلاتی ہے۔ محبت تم نے کی ہم سے ہزاروں سال، سو پہلے ہمارے ہی لیے روتے، ہزاروں سال سو پہلے لگا کے کان
علیہ وسلم پر کہ امت کی اس پکار کو انہوں نے 1400 سال پہلے ہی سن کے جواب ارشاد فرما دیا. آقا کا جواب، آقا کا جواب. میرے بچوں مجھے دیکھو، مجھے سمجھو، مجھے پکڑو، آپس میں نہ تم جھگڑو، کتاب اللہ بتاتی ہے میری زندگی نمونہ ہے، تمہیں رستہ بتاتی ہے، میری سنت بلاتی ہے، میری سنت بلاتی ہے. کٹا ڈالا، ذبح کنبا کرا ڈالا، تیری خاطر میری امت سب کچھ ہی لٹا ڈالا. میری سنت بلاتی ہے، میری سنت بلاتی ہے. بلاتی ہے میری سنت بلاتی ہے، میری سنت بلاتی ہے، میری سنت بلاتی ہے. اگر آ جاؤ واپس تم، زمانہ پھر تمہارا ہے، خدا کا دین پاکیزہ ہر ایک نقشہ تمہارا ہے، زمین و آسمانوں کی ہر ایک کنجی چلاتی ہے، میری سنت بلاتی ہے، میری سنت بلاتی ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله
وأصحابه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الشفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. So, in my Muraqabah, to begin with, after I transferred and I was in Hazrat Sahib's presence, and it was said to me about loving the Shaykh. It said that it's only real love if you listen and follow the guidance from the Shaykh. Otherwise, you only love them because you are just benefiting from them. If you want to prove your love, then implement the guidance. And it was explained that the revelations and the guidance from Allah is for everyone, but it is also a greeting to each individual specific to them, or an invitation to each individual. And when we are told what is haram or halal, it is though we are being addressed individually by the Prophet ﷺ and being told what to do and what not to do. That's how we must view the message. Then it was told, after leaving this majlis, I will be surrounded by angels until I sin. Then I will have traded the angels for the devils. And I could see the shaitan calling me outside and enticing me to sin, whilst the nur was within the masjid. Then it was explained to view that shaitan as a criminal who is due to be locked up soon, and he is only talking to me and wants to be around me so that I also end up in prison with him. And then it was explained that the angels are like the police, as they follow and implement the law and authority, and to sin is to start going against the police and the law and the authority instead of being friends with them. Jazakallah khair. MashaAllah, it's very precious and wise words and guidance for everyone, and it's self-explanatory, very easy to understand, especially regarding the Quran. The Quran is like you must say a dictionary. In dictionary, everyone can find their own name or whatever word they are looking for. It's A to Z, or it is like a navigation system which have the globe, maps and places. So wherever navigation can actually guide you from there. Similarly, Quran it covers not only this dunya, but the world of spirits, this dunya, the barzakh, the day of judgment, and the life hereafter. And everyone and anyone can find themselves, meaning what situation they are, and they can then from there, like a navigation guides you from wherever you are sinful, you are disbeliever or whatever. So it guides you. So it is a matter of reflection on the Quran, mashallah. And regarding the obedience to the sheikh or teacher, yeah, that is true, because the love actually calls for this obedience, calls for to be obedient, like Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, in qul in kuntum tuhibbun Allah, or the Prophet said that if you love Allah, then what you do, fattabi'uni, follow and obey me, yuhibbukumullah, then Allah will love you as well. We have, mashallah, jazakallah. It is so. This is especially for yourself personally, golden advice which you should follow and make actually your guidance, and generally for others as well. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Basically, I did all my latais, I did everything. I didn't quite travel anywhere. I stayed in the presence of yourself as yourself, and I just felt I was in the presence of the Green Dome with yourself, and it just went quite quickly. Just keeping the presence of yourself, and that was quite an experience. Okay, Jazakallah, mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamza Hassan. I transferred to the and came to the Oldham Zawiyah, which is where I met yourself. There was a platform made of nur waiting for us to step on. I then followed yourself and stepped onto the platform. Here we rose up and I saw the earth and different galaxies and planets and different universes. I then turned to yourself, and yourselves mentioned that out of all the creation that you have seen, we are but a dot, yet Allah subhanahu wa ta'ala remembers us, listens to us, and when we have problems and calls upon us to turn to Him. Yourselves then said Allah subhanahu wa ta'ala's consciousness is everywhere. Allah is conscious of everything that we do. The platform then continued to rise past the heavens and up towards what I believe to be the closest possible presence of Allah subhanahu wa ta'ala that I myself could achieve. Then yourselves did sajda, and I then copied yourselves and also did the sajda. At this time the Allahumma Nasheed started to play, and I could feel my heart connecting with Medina Sharif. I caught glimpses of the Gumbad Sharif, and sometimes it would turn into a split screen image where I could see the Gumbad Sharif on one side and the presence of Allah on the other side. We then sat up, and I sat in front of yourselves. I then asked, what nasiha am I able to take back to the majlis? Yourselves then mentioned that many people wear the sunnah but do not practice the sunnah. They wrap themselves in the sunnah but do not follow and copy the character and the qualities of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is as if they become like a statue. The statue can be covered in anything, yet it cannot change its purpose or the way it acts. As some other words were exchanged, and I asked for permission and came back to the Zawiyah. Jazakallah. So that is, mashallah, very clear, that the nasiha you brought back actually to the majlis for everyone. So, alhamdulillah, these are the jewels of guidance which actually guide us and help us to navigate through the difficulties, the challenges which we are facing every day and week. So one should be thankful to Allah Jalla Majduhu and follow and feel lucky and privileged that someone gets a personal tailored guidance, a plan which is made for you only. We have, mashallah. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. My name is Mustafa, I'm from Bolton. After the transfer, we went to Madar Sharif and Abdul Dabbagh in Faiz, and then from there we met them with our teacher, and they were there. Then after that, we went to Baghdad Sharif and Madar Park of Sheikh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah Alayh. And there they were there in the grave where our teachers and Ghaus Makram the Barakatullah and all our brothers were present there. And they mentioned Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani Rahmatullah Alayh, the 20 minutes of dhikr that Shaykh gives you, that's so powerful that the effect of that should last 24 hours.
and then and then that will help you during your day-to-day working life and ibadat and namaz and and also till the next day. It's like a medicine, gives you 24-hour effect. Then you have to take it again as a tablet or a syrup. So this dhikr the teacher gave you, it's for the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, for your ibadat and mind. It keeps you in presence of Allah subhanahu wa ta'ala 24 hours, and then next another 24 hours. That way your 24-hour will be in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala, and it will help you against the laziness, and also when it comes to committing sin, it will help you there to stop the sin. That's what mentioned. MashaAllah, very precious words from Sayyidina Abdul Qadir al-Jalani, Quddus al-Aziz, to mention that this dhikr which we are given is very precious, powerful, so much that it keeps the next 24 hours, it helps you to stay on the right path. And when one does not do it, one will not feel immediately, like if you eat normally 1 or 2 meals, next day you are fasting or you are not eating, you won't feel it one day, and the second day will come, you will start feeling weakness, and then until you know that you will so weak or frail, you will actually fall down, and then it will take time. Similarly is the state of dhikr or the benefit of dhikr. Those who leave one day, they might not feel anything, 2 days, but actually then the other things will start creeping in. So it's better, the dhikr and muraqabah, they are like to update your software, both dhikr and the meditation, the muraqabah dua, or the other muraqabat which you do. So it is to, like food is served for our hardware, which is our body. This is for the software, actually, you may say, in the inside ourselves and the inner selves. So, mashallah, may Allah Azza wa Jal raise the status more of Sayyidina Abdul Qadir Jalani, and may Allah Azza wa Jal bless him more and enable us to benefit from his faiz. It is a great privilege that, imagine people go for ziyarat and they don't get, but you have, mashallah, and advice. Plus it's like a stamp that they are actually validating the path and the dhikr and the permission and things. और किसी ने कोई सवाल करना हो, any question anyone wants to ask regarding this matter? If anybody wants to ask any question, please raise your hand. And it's just question time, not sharing the experience. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So just in regards to what yourselves mentioned about the purification of dhikr. So if one has been prescribed, let's say 20 minutes of dhikr, and then I also know there's a general rule that one should, outside of the prescribed dhikr, one should engage in the dhikr, whether it's driving or walking. So if one engages in extra dhikr, so let's say in a day they do 1 hour's worth of the purification of dhikr, 20 minutes in the prescribed manner and 40 minutes spread throughout the day through various occasions, would this also accelerate the process of purification and tazkiyah? And what effects could a seeker sort of expect or benefit from this? Jazakallah khair. You see that our dhikr is like medication. Other dhikrs are like actually food. So if person have food, they have good food, obviously they get vitamins and energy more to eat. There is fard dhikr, there is sunnat dhikr, so all have their own actually speciality. This is for one's
journey to Allah subhanahu wa ta'ala. And obviously anything above that also helps and supports it, fortifies it. तो ये चीज़ है इंशाअल्लाह. Assalamu alaikum, Moses Sab. I just wish you healthy recovery, and I did have a question as well. Also, you're aware I do get spiritual attack and things, but my question is, if they can't make me shaitanic, they want to make me a Judeo-Christian, and I'm always fighting on a daily basis, fighting to stay within the boundaries of Islam. Can I do anything to, because what they do is, when they make me Judeo-Christian, it's like Israel. Enemies of Muslims, always trying to take me to enemies of Muslims. And I'm trying to stay with the Muslims. Can I do anything to defend myself in this regard, or anything better? See, Allah Jalla Majduhu has mentioned in the Quran, Shaitan is your open enemy, meaning that there's no actually secret it is. When you know it's your enemy, that person wants to harm, you know snake has poison and it can sting and it can kill you. So what you do, you have to say, you can't just say, oh, shall I think about this snake, shall I do it, etc. We have been given the guidance to protect, and that guidance which Allah Azza wa Jalla is very powerful, that the freedom of will is so strong that you can even deny Allah subhanahu wa ta'ala. The power which you have to fight shaitan is so strong, left side shaitan is no one. Even a person says, I don't believe in Allah, they can do. That's so powerful, the thing which you have, the freedom of will. You say, I don't want to follow, I am not following Allah subhanahu wa ta'ala, you can. You say, I don't want to follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It's so powerful that I don't want to believe in Jibreel, although Jibreel is a mighty angel. So the weapon you have is so strong that I am giving you an example that even you can disobey Allah Jalla using that power. But what about shaitan? Then it's very easy to disobey him. Use that power. He has it, you have it. You have rather more. So freedom of will, the choice is with you, and this is very powerful thing. And plus a person ask Allah subhanahu wa ta'ala for protection as well. And the azkars which we read, Masnoon azkars. But at the center and the core is that power which no one can actually take it away from you and enforce you. Even Allah Azza wa Jalla has given freedom of will. That is why people, obviously, some believe in Him, some do not. So we know that actually already, this is, so all you have to do is use the power which you have, the shield which you have, and you have. He can't by force and force you to believe, or similarly with other human beings, they can lecture you, they can show you, they can convince you, but the last say to accept or not, that power, that ability is only in you, no one else. So it doesn't matter if one shaitan, a million shaitan, 4 billion of waswas, okay, I am not going to. When you decide, then nothing can happen. No more questions. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. You are almighty, infinitely praiseworthy, infinitely great. Ya Arhamar Rahimin. We always feel humble. We are humble and incapacitated to praise you as you deserve to be praised, and the sifat which you have. You are such that you can only praise yourself. Kama haqquhu. Peace and blessings be upon your beloved, our beloved Master Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alameen, benefit
us through the salah, through the dhikr, through this muraqabah, through your remembrance, to associate ourselves with the pious and the righteous and the Anbiya Ikram and the holy, sacred, spiritual places which are there for visit, like Holy Kaaba, the Prophet Islam's sacred resting place, and the higher worlds of the realms of hereafter and in this unseen world. Ya Rabbal Alameen, Ya Arhamar Rahimin, we seek protection from you, in you, from all whatever evil exists anywhere, especially shaitan and its associates and anything which distracts us away from you, which becomes or can become a barrier. Ya Arhamar Rahimin, grant us victory over our bad habits, our addictions, our obsessions with bad things, with the bad, you may say, creation, and also with certain qualities and attributes which are evil, which are shaitanic. Grant us and decorate us, illuminate us with the barakah and the reflection of your own sifat and attributes and the akhlaq of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fulfill our lawful needs, remove our difficulties, problems, give shifa to us physically, spiritually, to all the people who are ill. Ya Arhamar Rahimin, guide us and keep guiding us up to our last breath and thereafter. Grant us the wisdom and knowledge and eloquence and marifah in which we can understand, we can reflect, and we can come closer to you and also convey the beautiful message to others. Ya Arhamar Rahimin. All those who are contributing in organization, in helping, bless them in their time, in their families, in their wealth and health and iman. Ya Arhamar Rahimin. Bless our sisters and mothers and daughters with greatest, highest quality of iman and presence and haya, and enable them to bring up their children and be a good advisor to their spouses and to their brothers and families, so that we all may end up in the heavenly kingdom. Forgive us, our parents, and all the Ummah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, and all previous Muslims who have passed and who will come until Day of Judgment. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.